بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. دہشت گردی، مہنگائی، کرپشن، لوڈ شیڈنگ، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا ہمیں آج سے نہیں بلکہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ مسائل ایسے ہیں جن کے خاتمے کا ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے. اگر ہم اس حکومت کے پچھلے 20 ماہ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس حکومت نے ان مسائل کو ختم کرنے کا کئی دفعہ وعدہ کیا، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 فروری 2008 کے الیکشن سے پہلے جو انتخابی منشور جاری کیا تھا اس میں بھی بہت سے وعدے کیے گئے تھے، اور اس پارٹی کو 18 فروری کے انتخابات میں پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کے نتیجے میں آج پریزیڈنٹ بھی اس پارٹی کا ہے، پرائم منسٹر بھی اس پارٹی کا ہے، 2 صوبوں کے چیف منسٹرز کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور جو باقی 2 صوبے ہیں وہاں پر بھی پیپلز پارٹی مخلوط حکومت کا حصہ ہے. تو یہ پارٹی جسے اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اس پارٹی نے جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ وعدے وفا ہوئے یا نہیں، اور پچھلے وعدے اور ان کے آئندہ کے ارادے کیا ہیں، ان کے منشور پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں. انہوں نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا اس کا بنیادی نعرہ تھا علم، روشنی، سب کو کام، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. قوم کو دہشت گردی سے چھٹکارے کا وعدہ کیا گیا، مہنگائی اور افراط زر کم کرنے کا وعدہ کیا گیا، توانائی کا بحران ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا، صوبائی خود مختاری کا وعدہ کیا گیا، اور گڈ گورننس کا وعدہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو مشن سٹیٹمنٹ تھی، اس مشن سٹیٹمنٹ میں جو پیپلز پارٹی کے منشور میں کہا گیا میگنا کارٹا آف پاکستان، اور اس میں کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. تو یہ ہیں وہ بنیادی نکات پیپلز پارٹی کے منشور کے، جو کہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بار بار اس پارٹی کو اس کے یہ وعدے یاد دلائیں، کیونکہ اس پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا، اور اگر یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے تو ان سے بار بار پوچھنا بھی ہمارا فرض ہے. اسی لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کو، وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی، لیکن ان کی ایک اور بھی حیثیت ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ان کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے، لیکن لوگ آج کل سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون فرینڈلی اپوزیشن تو نہیں؟ یہ ایک سوال ہے خواجہ صاحب، یقیناً جس کا آپ کو جواب دینا ہے. راجہ صاحب، اس وقت ایک پوری دنیا جو ہے وہ ایک حیرانگی کا شکار ہے کہ پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے وہ اس وقت وفاق میں پریزیڈنٹ بھی اس کا ہے، پرائم منسٹر بھی اس کا ہے، اور آج جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، لیکن فیڈریشن کے ایک وکیل کمال اظفر صاحب نے یہ دھماکہ خیز بیان دے دیا کہ جمہوریت کو سی آئی اے اور جی ایچ کیو سے خطرہ ہے، اور اس پہ پوری دنیا میں ایک سراسیمگی پھیل گئی ہے، بے چینی پھیل گئی ہے، لوگ فون کر رہے ہیں پوری دنیا سے. اس پر تو ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک جو ہمارا عوام کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ جس کا براہ راست آپ سے تعلق ہے، وہ آج میں آپ سے سوال نہیں کرتا، کچھ پرانے کیپٹل ٹاک میں جو آپ نے کلپس آپ کو دکھاتے ہیں، آپ نے جو وعدہ کیے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور پھر ان سے جواب لیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ قوم سے وعدہ ہے کہ اگلے سال کے آخر تک لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. تم کون سا منصوبہ شروع کر رہے ہیں؟ 6000 میگا واٹ جو ہے ہم سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے دن رات شب و روز محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں اس سے ایک تو یہ تھا کہ ہم بس یہی پیٹتے رہیں کہ بھئی پچھلے والوں نے یہ کیا. اب ہم نے فرنٹ فٹ پہ جا کے اس کو کنفرنٹ کیا ہے، اور ہم ایسے منصوبے لا رہے ہیں جو لانگ ٹرم بھی ہے، شارٹ ٹرم بھی ہے، ایمرجنسی بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال 14 اگست کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پاکستان. رائے صاحب، یہ آپ کے الفاظ ریکارڈ ہو گئے ہیں، میں نے جان بوجھ کر لوگوں یہ کے دل و دماغ پہ نقش ہو گئے ہیں، میں نے جان بوجھ کر یہ ریکارڈ کرائے ہیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں قوم سے یہ بھی استدعا کرتا ہوں کہ وہ بجلی کی بچت بھی کریں. آپ نے یہ کہا تھا کہ دسمبر 2009 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اپنا وعدہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل میں نے یہ کہا تھا، اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ 2009 کے آخر تک، دسمبر تک انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اتنی بجلی سسٹم میں آ جائے گی جتنی ہماری ضرورت ہے. تو آپ ابھی تک قائم ہیں 31 دسمبر والے بیان پہ؟ انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش نہیں ہے، سر توڑ کوشش ہے کہ اچھا جی، رائے صاحب کی سر توڑ کوشش تھی. رائے صاحب، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آپ نے 3 دفعہ کیپٹل ٹاک میں پہلے 14 اگست 2009 کی ڈیڈ لائن دی، پھر آپ نے 31 دسمبر 2009 کی ڈیڈ لائن دی. ابھی بھی آپ کی سر توڑ کوشش جاری ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے
اپنے اوپننگ ریمارکس میں جن باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. یہی ہماری پارٹی کا منشور تھا، ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی پر ہم عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیونکہ یہ جو ذاتی طور پر ایک میرا مسئلہ ہے جو آپ نے بڑا اچھا کیا اور میں یہ آپ سے سوال کی توقع رکھ رہا تھا اور آپ نے مجھے خبردار بھی کیا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اس وقت جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ برابر ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت پلاننگ کی جاتی ہے اس پہ ایک روڈ میپ بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک نظام وضع ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ کو کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس مصیبت پر قابو پائیں گے. اور یقین کریں میں نے جب یہ جو باتیں کی ہیں بالکل آنےسٹلی سے اس طرح سے کی تھی کہ میں خود بھی اس کا پابند رہوں، میرا پورا محکمہ بھی رہو، اور تاکہ ہم اپنی الاسٹک لمٹ تک جائیں کہ ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہو، کیونکہ بغیر ٹارگٹ کے منزل تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں، اب بھی ہیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ایک گیپ تھا. وہ تقریباً 3,500 سے لے کے کبھی 4,000 میگا واٹ بھی ہو جاتا ہے، اینڈ وہ ویری کرتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں موسم کے لحاظ سے. اس کے لیے ہم نے پلان کیا کہ بھئی آئی پی پیز جو پائپ لائن میں ہیں، جو بیمار ہیں، سکھ ہیں، ان سے ہم جو ہے تقریباً 2,500 میگا واٹ حاصل کریں گے. باقی کو 2,250 میگا واٹ جو ہے وہ ہم رینٹل سے لیں گے اور پھر اپنے سسٹم کو انہانس کریں گے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ 2008 میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 2009 میں 8 سے 10% جو ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے رینٹل پاور پروجیکٹ پر بہت زیادہ اٹیک کیا، جائز ناجائز، دانستہ یا نادانستہ آپ کہہ لیں. اس سے یہ ہوا کہ وہ ہمارے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان جب یہ اس پہ تنقید شروع ہوئی تو انہوں نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے، اور سب سے زیادہ اٹیک کیا وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے. جی ہے نا جی، نہیں وہ انہوں نے خیر صحیح ہے نا بات، وہ بہت اٹیک کیا انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں. نہیں وہ اصل اس کے علاوہ میں سمجھوں ہمارے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے بھی کیا، کچھ میڈیا نے بھی اس کو ہائی. اب اس سے کیا ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہو جائے، تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو یہ کام سونپ دیا گیا کہ آپ سارے پروسیس کو اسٹڈی کریں. رپورٹ آ رہی ہے 22 دسمبر کو. جی اس میں اس کی پتہ ہے آپ کو 22 دسمبر کو رپورٹ آ رہی ہے. پریلیمنری رپورٹ آ بھی گئی ہے، اخبارات میں چھپ بھی گئی ہے. جی اس کا یہ تھا کہ سارے پروسیس کو دیکھا جائے، اس کے سارے کانٹریکٹس کو دیکھا جائے کہ کہیں کوئی irregularity تو نہیں ہوئی. لیکن اب اس کے باوجود جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میں نا امید نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو جب آپ آج کے دن بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال آج کے دن 2,877 میگا واٹ کی کمی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ آج نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. 600 میگا واٹ ہمارے سسٹم میں موجود ہو گئے ہیں. باقی جو ہے وہ تقریباً 600 میگا واٹ جو ہے مزید 31 دسمبر تک آ جائیں گے اور ہم اس سے گزر جائیں گے. لیکن ایک بات جو میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں شاید کہ دیکھیں ہماری جو ہائیڈرو جنریشن ہے وہ ہے کوئی 6,600 میگا واٹ. ٹھیک ہے. جب دسمبر آتا ہے تو بھل صفائی کے لیے نہریں بند کر دی جاتی، اس وقت وہ شارٹ فال آتی ہے. لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ امید ہے کہ جو پچھلے سال ہمارا مسئلہ تھا وہ نہ صرف بہت زیادہ کم ہو گیا ہے بلکہ برائے نام رہ گیا ہے. خالد صاحب اگر مجھے 1 منٹ دے دیں آپ، کیونکہ رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال بڑی بہتر ہوگی، میں 1 منٹ کے لیے کراچی چلا جاؤں. پشاور چلے جائیں جہاں آج فائرنگ بھی ہوئی ہے جلوس پہ لوڈ شیڈنگ کے. اچھا پہلے میں کراچی چلا جاتا. پشاور چلے جائیں جہاں فائرنگ ہوئی ہے جلوس کے. وہ اس لیے دراصل ڈنڈے پڑتے لوگوں کو دکھائیں گے. کراچی لوڈ شیڈنگ، عامر احمد خان صاحب جو ہے لوڈ شیڈنگ خان صاحب کراچی کے سے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پشاور بھی جاتے ہیں. عامر احمد خان صاحب کراچی سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ اس وقت کراچی شہر میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی حامد، صورتحال کچھ کراچی میں یوں ہیں کہ ابھی ڈیمانڈ کم ہونے کے باوجود شہر میں جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جو ہماری سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کا یہ جان بوجھ کر کے KEC انتظامیہ کر رہی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ KEC صرف وابڈا سے جو بجلی ملتی ہے یا گیس سے جو سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے اس پر انحصار کر رہی ہے. وہ اپنے پاور جنریشن یونٹ جو بن قاسم تھرمل پاور اسٹیشنز کا ہے اور دیگر پاور جنریشن یونٹس ہے ان کو پوری استطاعت پر نہیں چلا رہی ہے اور اس کے لیے وہ فرنس آئل نہیں خرید رہی ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ KEC کے حکام جو دعوے کر رہے ہیں کہ وہ مزید پروجیکٹ لگائیں گے، کراچی سے لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے تو کس طریقے سے آ کر وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے. کیونکہ اگر یہ اپنے ان یونٹس کو پوری طریقے سے نہیں چلا سکتے، پوری استطاعت پہ نہیں چلا سکتے، ان کے لیے فرنس آئل نہیں خرید سکتے تو مزید وہ کیسے بجلی پروڈیوس کریں گے. تو یہ تو ایک وجہ ہے. دوسری جو ایک اہم بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں پانی اور بجلی کے جو وفاق